پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روضہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، خب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، معصوم آئے خم تیرے بھائی سے دعا لینے، معصوم آئے خم تیرے بھائی سے دعا لینے، پرسا تیری دادی کا آئے ہیں تجھے دینے، بی بی تیرا روضہ بھی تصویر بقیہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کے وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، وہ کرب و بلا ہو یا مشہد ہو کے سامرا، یثرب ہو نجف ہو یا زندان کا دروازہ، ہر سمت یہی بی بی جاری تیرا گریہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجیے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجیے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ محمد بوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مقتدانا و ہادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَاتِلِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ یذکر و یسبح۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے بر محمد و آل محمد۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالعدو والآصال۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل۔ قرآن مجید سے میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی آیت ملے جس کا اس مجلس سے براہ راست رابطہ ہو، تو مجھے سورہ نور میں یہ آیت ملی جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نور برستا رہتا ہے، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان گھروں کی بزرگی اور بلندی کا اعتراف کرو۔ کیوں اعتراف کرو؟ اس لیے اعتراف کرو کہ یہ وہ گھر ہیں جن کے رہنے والے تسبیح و تقدیس پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اس سے زیادہ مناسب آیت اور کیا ہو سکتی ہے جنت البقیع کی مناسبت سے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جن گھروں میں نور الہی اس بنیاد پر برستا ہو کہ اس کے رہنے والے تسبیح و تقدیس پروردگار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس نے کوئی قید نہیں لگائی، گھر زمین کے اوپر ہو یا گھر زمین کے نیچے ہو،
جہاں بھی ان گھروں میں رہنے والے رہیں گے وہ تسبیح پروردگار کریں گے. یا تو دنیا یہ فیصلہ کر کے اعلان کر دے کہ وہ افراد جو سپرد لہد چلے گئے انہوں نے تسبیح پروردگار کرنا چھوڑ دیا اور اب ان کی زبان پر حمد پروردگار و تسبیح الہی نہیں ہے، تو پھر ہم بھی مان لیں گے کہ اب وہاں کی بزرگی اور برتری کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی. لیکن اگر قبر میں رہنے والوں کے لبوں پر آج بھی تسبیح پروردگار کا سلسلہ جاری ہے تو پھر خدا کہہ رہا ہے ان گھروں کی بلندی اور بزرگی کا اعتراف کرو جہاں ہماری تسبیح کرنے والے رہتے ہیں. اب اس نحس سے اور اس لحاظ سے آپ ذرا محسوس کیجئے آج ہم جس مناسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں انہدا میں جنت البقی. یہ جنت البقی ہے کیا؟ عالم اسلام کا وہ عظیم ترین قبرستان جس میں تدفین میں خود سرکار ختمی مآب شریک رہے. توجہ فرمائیے گا، خود سرکار ختمی مآب نے شرکت فرمائی، یعنی جنت البقی میں سرکار ختمی مآب کی جانب سے تکمیل اسلام کے پہلے جو مردہ دفن کیا گیا وہ کسی اور کا نہیں تھا، صحابی پیغمبر جناب عثمان ابن مظعون کا تھا جسے پیغمبر نے خود دفنایا. اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ پیغمبر جس کا ساری کائنات کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ پیغمبر اگر خود کسی کو قبر میں دفن کر رہا ہو، دیکھیں بیدار رہیے گا، پھر اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اب یہ ہے کون؟ صحابی پیغمبر. جب پیغمبر کا صحابی خود پیغمبر کے ہاتھوں دفن ہو رہا ہو تو پھر اس قبرستان کی فضیلت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس کی بلندی اور بزرگی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. میں نے آپ کے سامنے نام لیا عثمان ابن مظعون کا، ظاہر ہے کہ وہ عظیم صحابی پیغمبر تھے. اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو یوں لگائیں، مولائے کائنات نے، جس کا آپ سب کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جو عثمان رکھا تھا وہ کسی اور کے نام پہ نہیں تھا. توجہ دیکھیے، ایک مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا، ایک مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا. عارف صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھے نہیں تھے تو علی نے اپنے بیٹے کا نام کیوں رکھا؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے بات یہاں آ گئی تو میں نے اس مسئلے کو بھی اور اس اعتراض کو بھی حل کر دیا. دنیا کو پتا ہی نہیں ہے، آج لوگ خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ اچھے تھے اس لیے علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. تمہیں پتا ہی نہیں ہے، اگر تمہیں حقیقت جاننی ہے یہ کیسا تھا، وہ کیسے تھے. توجہ فرمائیے گا، اگر یہ حقیقت جاننی ہے وہ کیسا تھا، یہ کیسے تھے، تو میں ابھی بتائے دیتا ہوں. یہ ہے جنت البقی، اور جنت البقی سے لگا ہوا ایک قبرستان ہے جو ہے یہودیوں کا قبرستان، جو ہے یہودیوں کا قبرستان. آپ میں تو متوجہ رہیے، یہ جو کچھ بھی ہے وہ انشاءاللہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. میرا دیکھتے رہیے، اللہ نے اتنی آواز تو مجھے خود دے رکھی ہے تو میں محتاج نہیں ہوں اس کا. بس آپ متوجہ رہیے گا، یہ ہے جنت البقی اور اس سے لگ کر ایک قبرستان یہودیوں کا. تاریخ بتاتی ہے جب یہ مرے تو پیغمبر نے انہیں دفن کیا جنت البقی میں. دیکھیے بڑا بیدار مجمع ہے میرے سامنے. پیغمبر نے انہیں دفن کیا جنت البقی میں، اور جب وہ مرا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے دفن کیا یہودیوں کے قبرستان میں. یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا. عالم اسلام نے اسے باقاعدہ تحریر کیا ہے اور ہر جگہ یہ بات مسلم ہے کہ اسے یہودیوں نے اپنے قبرستان میں
کس نے؟ یہودیوں نے کہا اپنے قبرستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جانتے تھے یہ ہمارا ہے. ہائے 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 توجہ, صلوات پڑھ دیجئے بابا دے بلند. وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ ہمارا والا ہے, لہذا اپنے قبرستان میں دفن کر دیا. وہ تو بات کی تاریخ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک وقت آیا جب جو درمیان میں باؤنڈری تھی وہ باؤنڈری ٹوٹی اور یہ قبرستان ایک ہو گیا. تو اب آج فخر کر لیجئے, آج فخر کر لیجئے اس بنیاد پر. پھر ایک جملہ آ گیا, فخر کر لیجئے اس بنیاد پر کہ وہ بھی دفن ہوئے ہیں جنت البقیع میں. تو پھر فخر کس بنیاد پر ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ دفن ہوئے جنت البقیع میں. پہلے کہاں تھے؟ وہاں. اب فخر کس بات پر ہے؟ جنت البقیع میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے نہ چاہے آپ کو بھی جنت البقیع کی عظمت کا اعتراف ہے. جنت البقیع کی فضیلت کا آپ کو بھی اعتراف ہے, جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ہے. یہ فضیلت کیوں ہے؟ وہ وہاں تھا, کوئی شور نہیں تھا, کوئی ہنگامہ نہیں تھا, کوئی چیخ پکار نہیں تھی, کوئی بے قراری اور بے چینی نہیں تھی. مگر جیسے ہی باؤنڈری ٹوٹی تو اب ثابت کرنے پہ لگے ہیں وہ بھی یہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا تو پتا ہے خود تو کوئی فضیلت پائی نہیں جاتی, خود اپنے دامن میں تو کوئی شرف و فضیلت پائی نہیں جاتی. لہذا کم سے کم قبرستان کی عظمت کی بنیاد پر تھوڑی سی فضیلت کے حامل تو ہو جائیں. اب بات سمجھ میں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو قبرستان جنت البقیع کی عظمتوں کا اعتراف ہے. اب اگر قبرستان کی عظمت کا اعتراف ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے اور پورے عالم اسلام سے سوال ہے, اگر قبرستان کی عظمت کا اعتراف ہے تو قبرستان کی تاراجی پر آواز کیوں نہیں؟ سوال توجہ فرمائیے گا, ایک سوال ہے, ایک سوال ہے نا, یہاں سوال تو اٹھے گا. اگر آپ کو قبرستان کی عظمت کا اعتراف ہے تو پھر اس کی تاراجی پہ خاموشی کیوں, سکوت کیوں؟ یہ سکوت کسی نہ کسی دل میں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نکلنے والی چنگاریوں کے اظہار کا ہے. ذرا سا میرے ساتھ رہیے, ذرا سا میرے ساتھ رہیے محترم. میں اپنے محترم مجمع سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک بات بتائیے, انسان جب تک دنیا میں ہے اس وقت تک آپ اسے عزیز رکھیں, اس کے پاس جائیں, اس سے محبت کریں, اس سے دوستی کریں, یا اگر بھیانک ہو تو اس سے ڈریں, خوف کھائیں, اس سے دور بھاگیں. بھئی یہی تو طریقہ ہے نا. لیکن وہ انسان جس نے آنکھ بند کر لی اور آخری سانس لے چکا, اب وہ اس دنیا میں سلامت نہیں ہے اور چلا گیا. اب جب وہ چلا گیا تب بھی کیا کوئی اس سے خوف کھائے گا؟ کوئی اس سے ڈرے گا؟ بڑا سکوت ہے, بڑی خاموشی سے آپ نے ہلکے سے گردن ہلا لی. ارے بھائی بہت دنوں کی بات تھوڑی ہے, ابھی چند روز پہلے کی تو بات ہے, چند روز پہلے کی تو بات ہے. لوگوں کے اوپر, یہاں تشریف لائیے بالکل سامنے میرے 2 شیر آ رہے ہیں میرا روڈ کے. جی ایک صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند. دیکھیں ابھی چند روز پہلے کی تو بات ہے, جانے والا گیا, جب تک زندہ تھا کتنی ہیبت تھی. ایک مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. سرکار مجھے علم نہیں تھا, آپ نے بتایا نہیں, ورنہ میں تھوڑا پہلے آ گیا ہوتا, میں محروم رہ گیا اس مجلس سے. ایک اور صلوات ارشاد فرمائیے. یہ کیا ہے بھائی, چل بل نہیں رہا ہے. مجھے میرا روڈ کے مائک کے اوپر افتخار تھا, مگر یہ آج کیا ہو رہا ہے؟
ہے نہیں رضی بھائی ہیں مگر وہ آج کل تعلقات مجھ سے ٹھیک نہیں چل رہے ان کے. جی تھوڑا سا بیٹا آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے, ذرا سا قریب آ جائیے, تھوڑا سا سمٹ کے آ جائیے. ادھر سے بھی آپ لوگ آ جائیے, ادھر قریب آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ جائیے, تھوڑا سا قریب آ جائیے, آ جائیے ذرا سا اٹھ کے. عباس بھائی آگے آ جائیے اٹھ کر کے, سب لوگ قریب آئیے, چھوڑ دیجئے اس کو اور آپ میرے متوجہ رہیے. ایک اور صلوات مل جل کر پڑھ دیجئے آپ حضرات. جی بالکل مولانا قبلہ سرکار یہ بھی آج کام نہیں کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں, ایک شیر ابھی مارا گیا, جب تک زندہ تھا دنیا بھر کی سلاخوں کے پیچھے اور ساری کائنات اس سے ڈر رہی تھی. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ساری کائنات اس سے ڈر رہی تھی, سب گھبرائے ہوئے تھے. بہت بڑا شیر, سورما, پہلوان, اتنا بڑا پہلوان کہ پولیس کی کسٹڈی میں کئی گولیاں جب سینے میں اتاری گئیں تب جا کر کے وہ زمین پہ گرا. اب میڈیا میں دیکھ لیجئے, جو لوگ اس کو دیکھ کر کوسوں دور بھاگتے تھے, جب سینے میں گولی اتر گئی وہیں پڑا ہوا ہے اور چاروں طرف لوگ مڈرا رہے ہیں. ہم نے کہا ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہنے لگے اب کس بات کا ڈر, اب تو یہ زندہ ہی نہیں ہے, اب تو گولی لگ چکی ہے, اب تو یہ ختم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب تک زندہ رہے اس سے ڈرا جاتا ہے, مگر جب رخصت ہو جائے تو پھر سارا ڈر اور سارا خوف ختم ہو جاتا ہے. مگر مجھے تاریخ آدم و عالم میں کچھ جانباز ایسے بھی ملے کہ جن سے زندگی میں بھی حکومت کو خطرہ رہا. تو کچھ ایسے تھے جن سے زندگی میں بھی حکومت کو خطرہ رہا اور ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی خطرہ لاحق ہے. اب ان سے خطرہ کیوں لاحق ہے؟ اگر یہ ڈر نہیں ہے تو یہ تو سپرد خاک کر دیے گئے. تو اب جب تک زندہ تھے ڈرتے رہتے. تم نے جب تک یہ زندہ رہے, تم نے گھر میں آگ لگائی, تمہارا بس اس کے بعد بھی نہیں چلا. جب تک یہ زندہ رہے انہیں گھر میں قید کیے رہے, تمہارا بس نہیں چلا. جب تک یہ زندہ رہے انہیں زنجیروں میں جکڑے رہے, پھر بھی تمہارا بس نہیں چلا. جب تک یہ زندہ رہے تم انہیں زہر پہ زہر دیتے رہے, پھر بھی تمہارا بس نہیں چلا. اب جب یہ سپردے لہر چلے گئے ہیں اب تو سکون سے بیٹھ جاؤ. یہ قبروں کی تاراجی کا مطلب کیا ہے؟ یہ قبروں کی بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کو آج بھی ان کا خوف لاحق ہے. یہ چلے گئے مگر ان کے اندر وہ خون پایا جاتا ہے کہ یہ سپردے خاک ہونے کے بعد بھی اگر زیر زمین اشارہ کر دیں گے تو کائنات میں زیر و زبر ہو جائے گی, کائنات میں کرامت برپا ہو جائے گی. یہ خوف ہے, ورنہ جب چلے گئے تو اب کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ ارے سید سجاد نہیں رہے, اب کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ نہیں اب اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ سپرد لحد رہے اور کہیں ان کے مزار کو بنا دیا گیا, توجہ فرمائیے گا, اگر کہیں ان کی قبر کو آباد کر دیا گیا تو ان کے مزار کو دیکھ دیکھ کر دنیا ماضی کی داستانوں کو دہراتی رہے گی اور پھر ظالم کا ظلم آشکار ہوتا رہے گا. اگر محمد باقر کا روضہ تعمیر ہو گیا تو کائنات میں شریعت محمدی رائج ہو جائے گی. اگر امام صادق کا روضہ تعمیر ہو گیا تو کائنات میں کسی اور فقہ کا کوئی وجود نہیں رہے گا, ساری کائنات میں فقہ جعفری رائج ہو جائے گی. لہذا اب ان کے مقبروں کو مٹا دو, ان کی قبروں کو مٹا دو, ان کے مزارات کو ڈھا دو,
ان کے مزارات کو ڈھا دو. سنیے, تمہارا بس یہی تھا تم قبروں کو ڈھاؤ گے, ڈھا دو. ایک جملہ دے جا رہا ہوں, تم قبروں کو ڈھاؤ گے, ڈھا دو, مگر یاد رکھو یہ اینٹ گارے کی تعمیر ڈھا تو سکتے ہو, یہ اینٹ گارے کی تعمیر ڈھا تو سکتے ہو, مگر دلوں کی عمارت گرا نہیں سکتے. دلوں کی عمارت, اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو دلوں میں اپنا روضہ تعمیر کر کے گئے, دلوں کے اندر اپنا روضہ تعمیر کر کے گئے ہیں, اپنا حرم تعمیر کر کے گئے ہیں. آج کتنے دن گزر گئے؟ 100 برس. 100 برس گزرنے کے بعد بھی جو ان کے سچے چاہنے والے ہیں, سچے چاہنے والے, دیکھیے اس تعداد پہ آپ گھبرائیے گا نہیں, سچے چاہنے والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں. جو سچے چاہنے والے ہیں وہ ہمیشہ قلت ہی میں پائے گئے ہیں. تو یہ سچے چاہنے والے جو یہاں موجود ہیں اس وقت صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں, تو جو ان کے چاہنے والے ہیں سچے, وہ صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں گے. کل بھی ہم صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے اور آج بھی بلند کر رہے ہیں. اور جب تک جنت الباقی میں معصومین کا عالیشان روضہ تعمیر نہیں ہو جائے گا, ہماری یہ صدائے احتجاج یوں ہی عالم میں گونجتی رہے گی. اب پوچھتے ہیں, بہت سے افراد ہیں, بہت سے افراد ہیں, آپ جائیے ابھی سڑکوں پر, بلڈنگوں کے اندر آپ چلے جائیے, ابھی بھی آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے. یہ احتجاج کا فائدہ کیا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنے دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس احتجاج سے؟ کیا اس احتجاج سے روضہ تعمیر ہو جائے گا؟ آئیے کم سے کم یہاں بیٹھیے تو, شیخ بھائی سنیے, کم سے کم یہاں آ کے بیٹھیے تو. جب آپ یہاں بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے, اور ہم بتاتے ہیں احتجاج کا فائدہ کیا ہے. بہت چھوٹا سا فائدہ تو آپ کے سامنے ایک تاریخی پس منظر میں عرض کر دیں. جناب ابراہیم کو جب نار نمرودی میں ڈالا گیا اور شعلوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ ڈال دیے گئے, تو بلندی سے ایک چڑیا, توجہ فرمائیے, اپنی چونچ میں آتی تھی, تالاب سے پانی کے چند قطرے لیتی تھی اور لے کر کے, تو باقی لوگوں نے پوچھا اتنے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں یہ تمہاری چونچ میں ٹپکے ہوئے چند قطرے, اس سے نمرود, اس سے ابراہیم کا کیا بن جائے گا, اور اس سے شعلے کیسے بجھ جائیں گے؟ تو اس نے کیا پیارا جواب دیا. وہ کہتی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری چونچ سے ٹپکنے والے چند قطروں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, نہ نارے نمرودی بجھے گی, نہ ابراہیم بچیں گے, مگر ہم کو کم سے کم اتنا تو شرف حاصل ہو جائے گا کہ جب اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم کی حمایت کرنے والوں کی فہرست بنائی جائے گی. توجہ, تو اس میں ہمارا نام تو شامل ہو جائے گا. تو اب آپ کم سے کم سوچئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس احتجاج کا, ٹھیک ہم بھی مانتے ہیں نہیں ہے فائدہ, مگر کم سے کم گھروں سے نکل کر یہاں آ کے بیٹھ تو سکتے ہیں, تاکہ شہزادی کے حمایتیوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے. میں معصومین کے چاہنے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے. آپ کہتے رہیے ہم آپ کے بڑے شہدائی ہیں, بڑے فدائی ہیں, بڑے مولائی ہیں. آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ کمال تو جب ہے کہ آپ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل انہیں پسند آ جائے اور بس زندگی کے کسی حصے میں کہہ دیں یہ واقعی میرا چاہنے والا ہے. جو فرما رہے ہیں آپ سب مل کے بول دیجیے, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا. اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس احتجاج کا فائدہ,
سنیے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے. اسے معمولی نہ سمجھیے، اسے بے سبب نہ سمجھیے، اسے بیکار نہ سمجھیے. بھائی ایک گروہ ہے، ایک انجمن ہے، چند نوجوان ہیں جنہوں نے مجلس رکھی ہے. مجلسیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، تو کیا بے سبب ہو رہی ہیں مجلسیں؟ اور یہ مجلس نہیں ہے، وہ مجلس جو آپ کریں وہی مجلس ہے. یہ مجلس نہیں ہے، یہ احتجاج نہیں ہے. اگر یہ واقعی اسی شہزادی کی مجلس ہے اور اسی کا غم ہے تو پھر کیسے ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ آج کی شب جو شب انہدام جنت البقیع ہے، جس میں ساری کائنات کے عالم تشیع میں ایک انقلاب برپا ہے اور ہر جگہ جلوس ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، مگر یہاں اتنا سکوت، اتنا سناٹا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی ہم احتجاج کی اہمیت اور افادیت کو نہیں سمجھے. سنیے، خدا سلامت رکھے ان مجلس اعضا کو، برپا کرنے والوں کو، ان نوجوانوں کو، ان عزاداروں کو اور وہ سب افراد جو اس مجلس میں شریک ہیں. سنیے اس احتجاج کا فائدہ کیا ہے. تاریخ پڑھیے، میں ایک جملہ دیتا ہوں، یاد رکھیے، احتجاج کرنا لازم ہے کسی بھی غم کے خلاف، اس لیے کہ اگر احتجاج نہ کیا جائے گا تو پھر تاریخ ہونے والے واقعات کو بدل دیتی ہے. کرار بھائی جملہ سنیے گا. محسن بھائی میں دلیل لینے جا رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ. اگر احتجاج نہ کیا جائے اور خاموشی اختیار کر لیا جائے تو تاریخ بدل دی جاتی ہے. لیکن اگر صدائے احتجاج بلند ہوتی رہے تو کسی میں جرت نہیں پیدا ہو سکتی کہ وہ گزری ہوئی تاریخ کا ایک ورق بھی پھیکا کر سکے. گزری ہوئی تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی پلٹ نہیں سکتا. یہ ہے احتجاج کا فائدہ. اب آپ کہیں گے دلیل سنیے. مدینۃ الرسول میں بضعۃ الرسول کے گھر میں آگ لگائی گئی، سارا مدینہ خاموش رہا. مدینہ، یہ مدینے میں رہنے والے کون ہیں؟ سب صحابی پیغمبر، سب ناصران پیغمبر، سب محبان پیغمبر، سب کلمہ گویان پیغمبر، سب حضور کے فدائی، سب سرکار کے شہدائی، سب حضور پہ جان و دل قربان کرنے والے. مگر اسی مدینۃ الرسول میں بضعۃ الرسول کے گھر میں آگ لگا دی گئی. سب خاموش، کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوئی. نقصان کیا ہوا محسن بھائی؟ نقصان کیا ہوا اکبر بھائی؟ نقصان یہ ہوا، اگر صدائے احتجاج بلند کی ہوتی تو آج کسی مرد میں یہ ہمت نہ پیدا ہوتی جو یہ کہتا دروازہ تھا ہی نہیں تو جلا کیسے. بھائی ذرا سا بیدار ہو جائیے، توجہ فرمائیے. دالے محترم توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. نہیں، آپ کے سکوت پہ مجھے حیرت ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن اگر نہیں پہنچی تو وضاحت کرتا ہوں. اگر احتجاج ہوتا رہتا تو آج صدیوں کے بعد کسی میں یہ جرت نہ پیدا ہوتی جو یہ کہتا وہاں دروازہ کہاں تھا، وہاں تو پردہ لگا ہوا تھا. کسی میں یہ جرت پیدا ہوتی، کسی میں یہ ہمت پیدا ہوتی. یہ تاریخ کیوں بدلی جا رہی ہے؟ اس لیے بدلی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے والا نہیں تھا. اگر احتجاج کیا گیا ہوتا تو پھر وہ سلسلہ آج تک چلتا. بھائی یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ کہ شہزادی کے گھر میں آگ لگائی گئی، اس لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو صدائے احتجاج نہیں بلند ہوئی تو تاریخ بدل دی گئی. بات پہنچی آپ تک؟ تاریخ بدل دی گئی. مگر ہم نے دیکھا مدینے کے بعد اب فرزند رسول آیا کربلا میں. کربلا واقع ہو گئی. کربلا کے بعد بطول کی بیٹی کے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور جب آگ لگی، توجہ، آگ لگی تو اس کے فوراً بعد
عباس کی بہن رسول کی محبوب ترین بیٹی کی عزیز ترین دختر نے علم احتجاج اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور اب زینب نے کہا سنو، ہمیں جیسے ہی رہائی ملے گی ہم سب سے پہلے جہاں قیدی بنے تھے، ارے ذرا بیدار رہیے گا، احتجاج کا فائدہ بتا رہا ہوں، سب سے پہلے جہاں قیدی بنائے گئے تھے وہیں پر اپنے بھائی کا ماتم کر کے صدائے احتجاج بلند کر کے دنیا کو بتائیں گے، دنیا والوں پہچانو یہ کون ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر یہی وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی اولاد کا قتل کیا، یہی وہ ہیں جنہوں نے ہماری چادر چھینی، یہی وہ ہیں جنہوں نے اہل حرم کے خیموں میں آگ لگائی۔ زینب نے صدائے احتجاج بلند کر دی تو آج تک کسی مائی کے لال میں دم نہ ہوا جو یہ کہہ سکے کہ خیام حسینی میں آگ نہیں لگائی گئی۔ اور فرما رہے ہیں آپ آج تک کسی میں دم نہیں ہوا جو کربلا کی تاریخ کو بدل دے، آج تک کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوئی کہ جو تاریخ کربلا میں رتی بر ترمیم کر سکے۔ کوئی بولا کہ نہیں صاحب آگ نہیں لگی تھی خیموں میں؟ آج تک ہر مورخ اور ہر مقرر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے خیام حسینی میں آگ لگی۔ آگ لگی تو یہ خبر ہم تک کیسے پہنچی؟ زینب کے احتجاج کی بنیاد پر۔ جو فرمایا آپ نے تو مدینے میں احتجاج نہیں ہوا تو تاریخ بدل گئی، کربلا میں احتجاج ہوا تو تاریخ کربلا کی آج تک محفوظ ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہو احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ احتجاج کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بڑا احتجاج کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ سنیے، 100 برس ہو گئے یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں دور دور تک، یہاں سے لے کے وہاں تک، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو 100 برس کا ہو، ہے کوئی؟ کوئی نہیں ہے۔ تو احتجاج 100 برس پہلے شروع ہوا تھا، یہ آج کی نسلوں کو کیسے احتجاج کرنے کا سلیقہ آیا؟ جو فرمائیے یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا اور تاراج کر دیا گیا؟ ہم تو 100 برس پہلے تھے نہیں، مگر ہمارے آباء و اجداد نے احتجاج کی بنیاد رکھی جو ہماری نسلوں میں چلی آ رہی ہے، اور آج تک ہم سب کو پتا ہے کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا اور تاراج کیا گیا۔ بس اس احتجاج کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر احتجاج کرتے رہیے تاکہ آپ کے بعد کی نسلوں کو یہ علم تو رہے کہ فاطمہ کے بعد فاطمہ کی قبر کو تاراج کیا گیا۔ یہ ہے احتجاج کا فائدہ۔ اور اب میں آپ کے سامنے تاریخ کے پس منظر سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ جو قبر فاطمہ کو تاراج کیا گیا، کیا یہ اچانک ہو گیا؟ ایک رات کا یہ منصوبہ تھا، پوری پلاننگ تھی، پوری تیاری تھی، اور ایک طویل عرصہ گزرا ہے، اور پوری ہسٹری سلطنت عثمانیہ سے لے کر کے آل سعود تک کی اس بات کی گواہ ہے کہ پوری پلاننگ ہو رہی تھی شہزادی اور شہزادی کے بچوں کی قبروں کو مسمار کرنے کے لیے، اور اسلام کے عظیم ترین قبرستان جنت البقیع کی تاریخ کو مٹانے کی۔ مگر میں آپ کے سامنے بہت دور نہیں جاتا، ہم اور آپ جس شہزادی کے شہدائی ہیں، اس بطول نے اپنی وصیتوں کے درمیان جو وصیتیں تحریر فرمائی ہیں اس میں یہ بھی تو کہا تھا یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا۔ کیوں کہا تھا؟ کائنات کے رسول کی بیٹی کا جنازہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھری دوپہری میں اٹھتا، شان و شوکت کے ساتھ اٹھتا، سارا مدینہ اکٹھا ہوتا، لیکن شہزادی کیوں کہہ رہی ہیں رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا؟ اور پھر اور اے علی سنیے، جب مجھے دفن کر دیجیے گا تو میرے نشان قبر کو مٹا دیجیے گا۔ یہ بطول کیوں کہہ رہی تھی؟
شاید بطول اس لیے کہہ رہی تھی کہ آنے والی نسلوں کو ہمارے ان وصیت ناموں کے ذریعے یہ پتہ چل سکے کہ تم نہ سمجھنا کہ یہ آل سعود کا ایک رات کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ پہلے سے بنا ہوا چلا آ رہا تھا، جس کی آگاہی مجھے اپنی زندگی میں تھی۔ فکر کیجئے اور غور کیجئے ان باتوں کے اوپر۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں صرف جنت البقیع کے حوالے سے آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ شہزادی کو آگاہی تھی، لہذا وصیت کر کے گئی قبر کا نشان مٹا دیجئے گا۔ چلیے لوگ آئے علی کے گھر پہ ہجوم، کیوں آئے؟ کب بطول کے جنازے میں شرکت کرنی ہے۔ علی نے کہا ان سے کہہ دو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، ابھی جنازہ نہیں اٹھے گا۔ آئے ہائے، کیا تاریخی واقعات ہیں، سوچنے کی جا ہے، انسان فکر کرے اور غور کرے اور لمحہ فکریہ ہے۔ علی نے کہا جاؤ کہہ دو کہ جنازے میں تاخیر ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور جا کے سو گئے۔ ہم اگر واقعی رسول کے شہدائی اور فدائی تھے تو سب کی راتوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو رہنا چاہیے تھا، یہ نیند کیسے آ گئی؟ مگر روایت نے بتلایا سب جا کے سو گئے۔ علی اٹھے، بطول کے جنازے کو لے کر قبرستان گئے، اس کے بعد دفن کیا، نشان قبر مٹایا اور اس کے جیسی کئی قبریں بنائی، اور بنانے کے بعد واپس آ گئے۔ اب یہ لوگ جو جا کے سو گئے تھے صبح اٹھنے کے بعد واپس آئے علی کے دروازے پر اور آ کر کہتے ہیں علی جنازہ کب نکلے گا؟ علی نے کہا فاطمہ دفن ہو گئی۔ دفن ہو گئی فاطمہ؟ کہاں دفن ہو گئی؟ تو ایک مرتبہ لوگوں نے بگڑ کے کہا کہ علی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نماز جنازہ نہ پڑھے اور رسول کی بیٹی دفن ہو جائے۔ سنو میرے بچوں اور میرے جوانوں، تاریخ کا یہ واقعہ، علی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بطول کا نماز جنازہ نہ پڑھیں اور فاطمہ کو دفن کر دیا جائے۔ علی خاموش رہے۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا یا تو ہمیں قبر کا پتہ بتاؤ ورنہ ہم جا رہے ہیں اور جنت البقیع کی ایک ایک قبر کو کھن کر کے اور اس میں سے بطول کی لاش کو نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میرے مولا کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کہا علی بتاؤ ورنہ ہم جا کے قبر سے جنازہ نکالیں گے اور نماز پڑھیں گے، یہاں پھر سوچنے کا دل چاہتا ہے یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ بطول کی محبت میں، کیا واقعی شہزادی سے محبت تھی جو نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پھر کیا وجہ تھی؟ یہ اتنی ضد کیوں ہے کہ قبر سے نکال کے نماز پڑھیں گے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، شہزادی سے محبت تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ قبر کو دفنانے کے بعد اس کو نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہے شریعت محمدی میں۔ پھر یہ کیا اصرار ہے ہم نکالیں گے نماز پڑھیں گے؟ روایت نے سہارا دیا، کوئی اور وجہ نہیں تھی، وجہ صرف اتنی سی تھی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میری بیٹی فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھے گا ان سب کے اوپر جنت کا داخلہ واجب ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ارے ذرا سا بیدار رہیے، ذرا سا بیدار رہیے نالے محترم۔ ہائے ہائے ہائے، اب آپ سمجھے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو نماز پڑھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آئی بات، اصل میں فاطمہ سے محبت نہیں ہے، یہ جنت کی لالچ ہے جو نماز جنازہ زہرا پڑھوانے پر مصر ہو رہی ہے اور کر رہی ہے کہ نہیں ہم پڑھیں گے نماز۔ اور اس لیے بھی شاید کہ دل کو یقین تھا یوں تو جنت ملے گی نہیں، یوں تو جنت ملے گی نہیں۔ یہ ہمارے پیچھے کے نوجوان خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے، شہزادی گھر میں ہے، بطول اپنے گھر میں ہے، اور گھر میں بہت سے افراد اور بھی رہتے ہیں۔ اب ان کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میں بہت زیادہ کھل کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے کہ کھل کر کے پڑھنے کی ضرورت وہاں ہو جہاں آپ کو علم نہ ہو۔ تو پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، لہذا کھل کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بات پہنچنی چاہیے بس۔ پیغمبر کے گھر میں بہت سے لوگ ہیں۔ اب ایک روایت پڑھیے، سنیے، بطول آئیں،
پیغمبر کھڑے ہو گئے, اٹھایا پیغمبر کا بوسہ, پیغمبر نے بطول کا بوسہ دینا شروع کیا. کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی ماتھا چوم رہے ہیں, کبھی دہن چوم رہے ہیں. اب وہ جو دیکھنے والی تھی ان سے رہا نہیں گیا, اور پلٹ کے پوچھ لیا, نبی اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی, سنو بچوں میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں اور اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے, انہیں یقین ہے کہ جنت تو ملنی نہیں ہے. تو اب ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے, شاید ہاتھ لگ جائے. انہوں نے پوچھا, ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاطمہ آتی ہیں تو آپ فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اصل میں جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے. توجہ فرمائیے گا, اب یہ نوجوانوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, مجھ سے جڑے رہیے گا آپ. جب میرا دل چاہتا ہے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا, تو میں فاطمہ کو اٹھاتا ہوں اور بوس دیتا ہوں. اچھا, کیا فاطمہ کے جسم سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے؟ تو پیغمبر پہلے ہاں, صرف فاطمہ ہی نہیں, فاطمہ کے بچوں کے جسم سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. اب یہ سنا, سننے کے بعد گھر کی بات باہر گئی. بڑا اچھا جملہ کہا ہے محسن بھائی جی, سسرال کی بات میکے میں گئی. اور جب وہاں پہنچی وہ فرمایا, ابا حضور. ہاں کیا ہوا؟ کہا اصل میں ہم نے کئی دنوں سے دیکھا کہ وہ رسول اٹھتے تھے, فاطمہ کو بوسہ دیتے تھے. ہم نے کل پوچھا ان سے کیوں چومتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ جب جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں تو ہم فاطمہ کو سونگھ لیتے ہیں. اور ہم نے کہا کیا جنت کے پھل کی خوشبو آتی ہے؟ تو فرمایا فاطمہ ہی نہیں, فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. جیسی سنا کہ اچھا پیغمبر نے کہا ہے, کہا ہاں, جسے کفار بھی صادق القول مانتے تھے, اس کی بات کو یہ کیسے جھٹلا دیتے؟ کچھ کہا تو نہیں, جلدی سے گھر سے باہر نکلے, پہنچے باہر, اور باغوں کے درمیان دیکھا چل بچے کھیل رہے ہیں, وہیں کھڑے تھے, شاید آ جائے, شاید آ جائے, شاید آ جائے. دیکھا اچانک نبی کا چھوٹا لاڈلا, اگر اب بھی نہ بولے تو اب بولیے گا, سردار جوانان جنت گھر سے باہر نکلے. اور جیسے ہی نکلے, بچوں کے ساتھ ابھی کھڑے تھے, انہوں نے فوراً اپنی قد کا ایک درخت دیکھا, اپنے قد کا ایک درخت دیکھا, اور جا کے اس درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے. اب انتظار میں ہیں کہ قریب حسین آئے. اب ایک مرتبہ چھوٹا شہزادہ جیسے ہی اس درخت کے قریب آیا, لپک کے آگے بڑھے, اٹھایا بڑے پیار کے ساتھ. کبھی ماتھا چوم رہے ہیں, کبھی لب چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں, کبھی ہتھیلیاں چوم رہے ہیں. اور چومتے چومتے ایک مرتبہ اٹھا کے رکھ دیا. جیسے ہی رکھا, ادھر سے صحابی پیغمبر حذیفہ یمانی کا گزر ہو گیا. سنو میرے دوستو, حذیفہ یمانی کا گزر. حذیفہ قریب آئے, اور قریب آنے کے بعد ان کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہیے اعلیٰ حضرت. لفظوں کا لطف لیجیے, لفظوں کا لطف لیا کیجیے. کیا کر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں. کہ کچھ تو کر رہے تھے, اور جو کر رہے تھے وہ تو دیکھ میں نے بھی لیا. میں چاہتا ہوں کہ خدا آپ کی زبان سے سنوں. کل وہ بات اتنی سی ہے کہ کل میری بیٹی آئی تھی, اس نے یہ روایت بتلائی, اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ ہی نہیں, فاطمہ کے بچوں سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. لہذا میں اٹھا کے, بے تب دیکھتے رہے گا, میں اٹھا کے حسین کو چوم رہا تھا. چوم نہیں رہا تھا, سونگ رہا تھا. میں سونگ رہا تھا. حذیفہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو کیا ہوا, پھل کی خوشبو ملی؟ خوشبو ملی؟ نہیں ملی. حذیفہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مل بھی نہیں سکتی.
بس توجہ دیکھیں، پوری روایت کا نچوڑ دینے جا رہا ہوں، پوری روایت کا نچوڑ۔ میرے جوانوں ذرا اس جملے کا استقبال کر لینا۔ کہا خوشبو ملی، کہا مل بھی نہیں سکتی، کہا کیوں نہیں مل سکتی، کہا تم تک پیغمبر کی آدھی حدیث آئی، آدھی نہیں پہنچی۔ کہا پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، کہا پیغمبر نے فرمایا تھا مگر خوشبو ملے گی اسے جو مومن ہوگا۔ فرمارے بہت فرما رہے ہیں آپ، اور فرما رہے ہیں آپ۔ مل بھی نہیں سکتی، اس جگہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ملے گی اسے جو ملے گی اسے جو کاش نہ چونتے، کاش نہ چونتے تو کم سے کم ہمیں یہ تو اندازہ نہ ہوتا کہ آپ مومن بھی نہیں ہیں۔ بھائی 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 جملہ مکمل کر لیجئے زہیر صاحب۔ کاش نہ چومتے تو کم سے کم ہم کو یہ تو نہ پتا چلتا کہ آپ مومن میں نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے جو حدیث پیغمبر کی روشنی میں مومن بھی نہیں بن سکتا، مسلمانوں نے امیر المومنین بنا دیا۔ کیا عالمیہ ہے آپ سوچیں۔ تو انہیں تو یقین ہے کہ جنت تو کیا ہمیں جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی، تو اب یہ بہانے تلاش کر رہا ہے کسی صورت ایسا موقع آ جائے کہ ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ تو یہ بطول سے محبت نہیں تھی، اصل میں پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں جنت کی لالچ تھی جو بے چین کر رہی تھی۔ لہذا نکال کے ہم نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، بس سمیٹنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو، اب اس کے آگے بڑھانے کی اور بڑھانے کی کوئی ہے۔ میرا صرف عالم اسلام سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ آپ کوئی عمل ایسا نہیں انجام دے سکتے جو شیعہ کرتے ہیں، کوئی عمل ایسا انجام نہیں دے سکتے جو شیعہ انجام دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، غم حسین آپ نہیں مناتے اس لیے کہ شیعہ مناتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں۔ اب یہ کیسی محبت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ غم اس لیے نہیں مناتے کہ شیعہ مناتے ہیں۔ آل محمد کا کلمہ آپ اس لیے نہیں پڑھتے، شیعہ پڑھتے ہیں۔ ان کا کلمہ آپ اس لیے پڑھتے ہیں، شیعہ نہیں پڑھتے۔ اور فرما رہے ہیں آپ۔ تو پھر میرا آپ سے ایک مطالبہ ہے، کم سے کم یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم آل کے شہدائی ہیں تو خود آپ ہی کا دعویٰ تو ہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ یہ آپ ہی کا دعویٰ ہے نا کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، جنت البقیع میں صرف اولادوں کی قبریں تھی یا اصحاب کی بھی قبریں تھیں؟ ارے ذرا سا بیدار رہیے اللہ محترم۔ میں احتجاج کی مجلس موضوع مکمل کر رہا ہوں، میں آپ کے حوالے توجہ فرمائیے گا، بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ آخری بات، جنت البقیع میں فقط اولاد رسول ہے، فقط بطول ہیں یا اصحاب بھی ہے؟ پتا ہے آپ کو عباس ابن مطلب کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ عاتقہ بنت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ مشہور و معروف و معتبر صحابی پیغمبر جابر ابن عبداللہ انصاری کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ مالک اشتر کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ جناب مقداد کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔ اتنی قبریں۔ اصحاب بدر کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں۔
اتنی قبریں جنت البقیع میں ہیں تو کم سے کم یہی احتجاج کر لیجئے کہ ایک کام کیجئے، اولاد رسول کی قبریں نہ بنائیے، کم سے کم اصحاب رسول کا روضہ تو جو فرما رہے ہیں آپ، نہ بنائیے اولاد رسول کا روضہ، مگر کم سے کم آپ حکومت سعودیہ سے یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں، بھائی ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم نے فلاں پیر کو مانا تو اس کا روضہ، فلاں مرشد کو مانا تو اس کا روضہ، فلاں کی مریدی حاصل کی اس کا روضہ، ہم نے جس کو مانا اس کا روضہ ہم نے خود بنا دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ جو پیروں کا پیر ہو اس کا روضہ نہ بنے؟ کم سے کم حکومت سعودیہ سے عالم اسلام کو یہ مطالبہ تو کرنا چاہیے کہ آپ اصحاب رسول کا روضہ تو تعمیر کروائیے۔ یقین مانیے اگر عالم اسلام یہ مطالبہ کر دے تو مجھے یقین ہے کہ جب اصحاب پیغمبر کی قبریں آباد ہو جائیں گی تو ازواج رسول کی قبریں خود بخود بن جائیں گی، اور جب ازواج رسول کی قبریں بن جائیں گی تو پیغمبر کی اکلوتی دختر کی قبر ضرور بنے گی۔ اب کتنی قبریں ہیں وہاں مفصل عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے انشاءاللہ، ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں عرض کی جا سکتی، مگر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ میرا صرف عالم اسلام سے مطالبہ ہے، رگ حمیت کیوں نہیں پھڑکتی؟ یہ بے چینی، یہ اضطرابی کیفیت آپ کے دلوں میں کیوں نہیں نظر آتی؟ دل ہے دھڑکتا کیوں نہیں؟ یہ مردری کیوں چھائی ہوئی ہے؟ آپ بتائیے۔ ابھی اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ ہمارے کسی رشتہ دار، کسی عزیز اور کسی دوست کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ پہلا کام، گھر سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے قبرستان کی طرف جائیں گے، اور جانے کے بعد اگر قبر کو تاراج کرنے والا مل گیا اس کا ہاتھ توڑ دیں گے۔ توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے؟ تو یہ تو پہلا کام کریں گے، اور اس کے بعد فوراً دوسرا کام، اگر نہ ملا تو فوراً قبر کو برابر کر دیں گے، اگر قبر کا پتھر توڑا اس سے شاندار پتھر لگوا دیں گے۔ یہی تو دستور ہے، یہی تو طریقہ ہے، یہی تو ہوگا۔ تو افسوس کی بات تو یہ ہے اگر ہمارے رشتہ دار و عزیز کی قبر کے ساتھ بے حرمتی کی جائے تو ہم قبر کی بے حرمتی کرنے والوں کے ہاتھوں کو توڑ دیں گے اور ہم قبر کی فوراً تعمیر کر دیں گے۔ پیغمبر کی بیٹی کی قبر تاراج کر دی جائے، عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کے بچوں کی قبروں کو تاراج کر دیا جائے، عالم اسلام ساکت بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کے اصحاب کی قبروں کو مسمار کر دیا جائے، عالم اسلام کے کان پر جوئی نہیں رینگ رہی ہے۔ میرا مطالبہ ہے تمام کلمہ گویان پیغمبر اسلام سے، اور آپ سب سے مطالبہ ہے، 100 برس گزر گئے صدائے احتجاج بلند کرتے کرتے، اور دعویٰ ہے، یقین ہے انشاءاللہ، اور ہم عہد کرتے ہیں اس منبر سے کہ خدا کرے کہ جلد وہ وقت آئے کہ جنت البقیع جلد از جلد تعمیر ہو جائے، لیکن اگر نہیں تعمیر ہوئی تو زندگی کی جب تک سانسیں ہیں مطالبہ احتجاج اور صدائے احتجاج نہیں رکنے دیں گے۔ یہ احتجاج کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ احتجاج رنگ لاتا ہے، احتجاج رنگ لاتا ہے۔ اور بس آخری فقرہ، اور یہیں سے ربط مصائب، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے مصائب کے تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ زان محترم یاد رکھیے گا، مجھے ابھی اگلے اتوار کو ایک مجلس سقائے سکینہ میں پڑھنی ہے انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد، میں وہاں آؤں گا، کچھ باتیں وہاں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 7 مئی کو سقائے سکینہ میں نماز ظہر کے فوراً بعد مجلس ہے انشاءاللہ، تو اس میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گا۔ بس آخری بات مال مجلس کی طرف آتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری اپنی قبروں پہ اگر کوئی بے حرمتی کی جائے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، بطول کی قبر تاراج کر دی جائے نہیں۔ یہ کون ہے؟ پہلے یہ سوچئے، یہ بطول ہے کون؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، رونے کے لیے بس ایک جملہ کہہ دوں، شہزادی کی کل عمر کتنی؟ 18 برس۔ 18 برس، گریے کے لیے ایک جملہ کہہ لے جا رہا،
کیا آپ نے کبھی اپنی نگاہوں سے کسی 18 برس کی جوان لڑکی کو ہاتھ میں چھڑی لے کر کمر جھکا کے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ خدا نہ کرے کہ کوئی دیکھے۔ رسول کی بیٹی 18 برس کی عمر، بال سفید ہو گئے، کمر جھکی ہوئی ہے، عصا کا سہارا لے کر چل رہی ہے۔ نہیں، اور زیادہ مشقتیں ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، بچوں کے لیے جانفشانی کرتے ہوئے چکیاں پیس پیس کے اتنی محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے والی فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو کیسے رخصت ہو رہی ہے؟ شاید زندگی کے آخری لمحے میں اسے سکون مل جاتا، مگر ملا نہیں ملا۔ آپ کو نہیں پتا، روایت بتاتی ہے زندگی کی آخری نماز جب فاطمہ نے پڑھی ہے تو فاطمہ تکبیر کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ اٹھا سکی۔ بس اب اس سے زیادہ مصائب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ارباب عزت؟ آپ سوچیں، وہ فاطمہ رخصت ہو گئی، پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ تو روایت نے بتایا ایک ملعون نے دروازے کو لات ماری۔ صرف احساس کیجئے گا کلیجہ پھٹ جائے گا، احساس کیجئے گا، مصائب احساس کی چیز ہے، خود بخود آواز نکلتی ہے، خود بخود آنسو نکلتے ہیں۔ اگر کوئی دروازے کے پاس کھڑا ہو اور اس کے اوپر دروازہ گر جائے، دروازہ ٹوٹ کے اس کے اوپر گر جائے تو گر جائے گا، چوٹ تو آ سکتی ہے مگر یہ پسلیاں چٹک نہیں سکتی۔ سوچیں آپ انشاءاللہ چیخ مار کے روئیں گے، بات مکمل ہونے دیجئے۔ صاحب احساس ہے تو انشاءاللہ مصائب آپ تک پہنچے گا۔ آپ سوچئے، فکر کیجئے، اگر کوئی کھڑا ہو دروازے کے پاس، دروازہ اس پر دھکا مارا جائے، دروازہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ کر کتنا ہی وزنی دروازہ ہو لگے گا، چوٹ تو آ سکتی ہے مگر پسلیاں نہیں ٹوٹ سکتی۔ مگر تاریخ نے کہا بی بی کی پسلیاں شکستہ تھیں۔ اب یہ پسلیاں کیسے ٹوٹی؟ روایت کہتی ہے کہ بطول دروازے کو ادھر، اب جو دروازے پہ لات ماری گئی تو پہلے بطول گری۔ اے رونے والوں سنو جملہ، پہلے بطول گری، بطول کے اوپر دروازہ گرا، اور اب دروازے کے اوپر ملائن اپنے نجس قدموں کو رکھ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب پتا چلا یہ پسلیاں کیسے شکستہ ہوئی جب ایک ہجوم دروازے کے نیچے لیٹی ہوئی عورت کے اوپر گزرے گا۔ کیا کیفیت ہوگی فاطمہ کی؟ بطول کا پہلو شکستہ، بطول کا پہلو شکستہ۔ وہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو فاطمہ کو قبر میں جانے کے بعد تو آرام مل جاتا۔ اللہ اکبر، رونے والوں اسی بات پہ تو ہم رو رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ جب تک دنیا میں رہی مسلسل مصیبتیں اور ایذائیں برداشت کرتی رہی، مگر قبر میں جانے کے بعد تو فاطمہ کو کچھ آرام مل جاتا۔ مگر اللہ اکبر، فاطمہ دفن ہوئی تو ملائن نے کہا ہم قبر کھودنے جا رہے ہیں۔ کیا فاطمہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے قبر کھودنے کی ارادہ کر رہے ہیں؟ فاطمہ کی تکلیف میں سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد اس فاطمہ کے اوپر عظیم الشان عمارت ہونی چاہیے تھی، بلکہ ایک چھوٹا سا گنبد تھا، اسے بھی تاراج کر دیا، اسے بھی ڈھا دیا گیا، اسے بھی مسمار کر دیا گیا۔ آج میرا دل کہتا ہے رونے والوں، جب شہزادی کی نگاہ جنت البقیع کی تاراج اور سنسان سرزمین سے کربلائے معلیٰ کی طرف جاتی ہوگی، بس ہو گئی مجلس، عزاداروں کا مجمع ہے، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جملے کا استقبال کر لیجئے، مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے
جنت البقیع کی سنسان سرزمین سے جب شہزادی کی نگاہ کربلائے معلیٰ کی طرف جاتی ہوگی اور بطول دیکھتی ہوگی تو آواز دیتی ہوگی جیتے رہو میرے لال، سلامت رہو میرے لال، اور تمہارے زائرین سلامت رہے۔ ارے تمہارے اوپر ہمیں جتنا رشک ہے اتنا کم ہے، اس لیے کہ تمہاری قبر بھی آباد ہے، تمہارا حرم بھی آباد ہے، تمہارا مزار بھی آباد ہے، اور تمہارے چاہنے والے بھی دھوپ بھیڑ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور تمہاری زیارت کر رہے ہیں، مگر ہماری قبر کی تاراجی کا یہ عالم ہے، آنے والے آتے تو ہیں مگر کوئی انگلی اٹھا کے ہماری قبر کی طرف زیارت بھی نہیں پڑ سکتا۔ اے رونے والوں، عجب نہیں جب زائرین تڑپ تڑپ کے آتے ہوں گے تو سرکار رسالت آپ کہتے ہوں گے اے میری بیٹی کے زائروں، ارے تم تھوڑی دیر کے لیے آئے تو یہ تاراجی نہ دیکھی گئی، میں رات دن اپنی نگاہ سے قبر زہرا کی ویرانی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اے رونے والوں، آپ سن کر رو رہے ہیں مگر آپ کی آنکھوں سے فقط پانی گر رہا ہے۔ ارے وہ فرزند زہرا جو گنبد خضرا جو ساکن غیبت ہے، اس کی آنکھوں سے رات دن خون کے آنسو جاری ہوں گے۔ ارے میری جدہ کی قبر کوئی بنانے والا نہیں ہے، اتنی سنسان پڑی ہوئی ہے، دل چاہتا ہے عرض کروں اے وقت کے امام، ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ آپ کی سرپرستی میں یہ چاہنے والے عزادار خود جا کر جنت البقیع کی تعمیر کریں، روضہ زہرا کی تعمیر کریں، ائمہ قبور کے حرم کی تعمیر فرمائیں، اور پھر اسی انداز سے شان و شوکت کے ساتھ ہم سب جا کر جنت البقیع کی بھی زیارت کا شرف حاصل کریں جیسے عزادار کربلائے معلیٰ جاتے ہیں۔ اور ہم تو وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جب وقت کا مختار امام آئے اور شہزادی کا روضہ ایک طرف ہو اور پیغمبر کا حرم ایک طرف ہو، اور پھر مدینے میں وہ منظر نظر آئے جو منظر کربلا میں نکل آتا ہے، ادھر عباس کا حرم، ادھر حسین کا حرم، درمیان میں بین الحرمین۔ کاش کہ کربلا کی طرح مدینے میں بھی بین الحرمین تعمیر ہو اور ہم سب زیارت اطباط سے مشرف ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ الہی 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 بحق الزہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود اتنا بڑا مجمع اس مجلس صدائے احتجاج میں شریک ہے، پروردگار ان سب کے دلوں سے نکلنے والی آواز کو جلد از جلد شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود ہم جیتے جی جنت البقیع کی عظیم الشان عمارت اور حرم مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس عہد پر آشوب میں شیعت کا تحفظ فرما، عزاداروں کا تحفظ فرما، عزاداری کا تحفظ فرما، جملہ علماء اعلام کا تحفظ فرما، مراجع کرام کا تحفظ فرما۔ معبود اس دور غیبت میں ہمارے سروں پر ہمارے وقت کے امام کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھ، اور ہمارے مراجع کرام کا سایہ تادیر قائم اور دائم رکھ، اور معبود ہمیں زندگی دی ہے تو پھر وہ موقع بھی عنایت کر دے کہ ہم جس کے انتظار میں لمحہ بلمحہ گزار رہے ہیں وہ فرزند زہرا ایک دن ہمارے سامنے ہو اور ہم براہ راست اس کے روح انور کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔